بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دوستو، بہنوں، بھائیوں، ہم غیر مسلموں کے پوچھے جانے والے سوالوں کے جوابات دے رہے ہیں۔ آج ہم تیسرے سوال کا جواب دے رہے ہیں اور اردو میں بیان کرنے کے بعد ہم انگلش میں بھی ان لوگوں کے لیے انگریزی بیان کریں گے جو ہماری اردو زبان نہیں سمجھتے۔ After Urdu, we will describe in English also, so please be with us so that you can watch this video. تو دوستو، سوال ہے جو عام طور پر کیا جاتا ہے، اسلام میں عورتوں کو پردے میں رکھ کر ان کی تذلیل کیوں کیا ہے؟ جس کا جواب ہے، اسلام میں خواتین کی حیثیت اکثر سیکولر میڈیا میں حملوں کا نشانہ بنتی ہے۔ حجاب یا اسلامی لباس کو بہت سے لوگوں نے اسلامی قانون کے تحت خواتین کی مجبوری کی مثال کے طور پر پیش کیا ہے۔ اس سے پہلے کہ ہم مذہبی طور پر حجاب کو پیچھے استدلال کے تجزیہ کریں، آئیے سب سے پہلے اسلام کی آمد سے قبل معاشروں میں خواتین کی حیثیت کا مطالعہ کر لیں۔ نمبر 1، ماضی میں عورتوں کی تذلیل کی جاتی تھی اور انہیں ہوش کی اشیاء کے طور پر استعمال کیا جاتا تھا۔ تاریخ کے درج ذیل مثالیں اس حقیقت کو واضح کرتی ہیں کہ سابقہ تہذیبوں میں خواتین کی حیثیت اس حد تک پست تھی کہ وہ بنیادی انسانی وقار سے محروم تھیں۔ نمبر 1، بائبل کی تہذیب۔ عورتوں کو ذلیل کیا گیا اور بائبل کے قانون کے تحت تمام حقوق سے محروم کر دیا گیا۔ اگر کوئی شخص کسی عورت کو قتل کرتا تو اسے سزا دینے کی بجائے اس کی بیوی کو موت کے گھاٹ اتار دیا جاتا تھا۔ یونانی تہذیب۔ یونانی تہذیب کے تمام قدیم تہذیبوں میں سے شاندار سمجھا جاتا تھا۔ اس انتہائی شاندار نظام کے تحت خواتین کو تمام حقوق سے محروم رکھا گیا اور انہیں حقارت کی نگاہ سے دیکھا گیا۔ یونانی اسوار میں ایک خیالی عورت جسے پنڈور کہا جاتا ہے انسانوں کی بدقسمتی کی جڑ ہے۔ یونانی عورت کو مردوں سے کمتر اور کمتر سمجھتے تھے، اگرچہ عورت کا عفت قیمتی تھی اور عورتوں کو بہت زیادہ عزت دی جاتی تھی، لیکن بعد میں یونانی انا اور جنسی کے رویوں سے مغلوب ہو گئے۔ جسم فروشی یونانی معاشرے کے تمام طبقات میں ایک باقاعدہ رواج بنے گی۔ رومی تہذیب۔ جب رومی تہذیب اپنے عروج پر تھی تو مرد کو اپنی بیوی کی جان لینے کے حق بھی حاصل تھا۔ رومی میں جسم فروشی اور ایرانیات عام تھی۔ مصری تہذیب۔ مصری عورت کو برائی اور شیطان کی نشانی سمجھتے تھے۔ نمبر 5، قبل از اسلام عرب میں اسلام کے پھیلنے سے پہلے عرب خواتین کو حقارت کی نگاہ سے دیکھتے تھے اور اکثر جب لڑکی پیدا ہوتی تھی تو اسے زندہ دفن کر دیا جاتا تھا۔ نمبر 2، اسلام نے خواتین کو ترقی دی اور انہیں برابری دی اور اس توقع رکھتا ہے کہ وہ اپنی حیثیت کو برقرار رکھیں۔ اسلام نے آج 1400 سال پہلے خواتین کے درجات کو بلند کیا اور انہیں ان کے جائز حقوق عطا کیے۔ اسلام خواتین سے اپنی حیثیت کو برقرار رکھنے کے لیے توقع رکھتا ہے۔ مردوں کے لیے حجاب۔ لوگ عام طور پر صرف خواتین کی تناظر میں حجاب پر گفتگو کرتے ہیں، حالانکہ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے سب سے پہلے مردوں کے لیے حجاب کا ذکر عورتوں کے لیے حجاب سے پہلے کیا ہے۔ قرآن نے سورہ نور میں ذکر کیا ہے مومن مردوں سے کہ وہ اپنی نگاہیں نیچی رکھیں اور اپنی شرمگاہوں کو حفاظت کریں، اور یہ ان کے لیے زیادہ پاکیزگی کا باعث بنے گا، اور اللہ ان کے ہر کام سے باخبر ہے۔ جس نے نیچے مرد کی عورت کی طرف دیکھتا ہے اور اس کے ذہن میں کوئی ڈٹائی یا بے شرمی خیال آتا ہے تو اسے اپنی نگاہیں نیچی کر لینی چاہیے۔ خواتین کے لیے حجاب۔ سورہ نور کی اگلی آیت میں جس کا ترجمہ ہے، اور مومن عورتوں سے کہہ دو کہ وہ اپنی نگاہیں نیچی رکھیں اور اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کریں، اپنے حسن اور زبائش کو ظاہرانہ نہ کریں سوائے اس کے کہ جو اس سے ظاہر ہو، اور اپنے سینوں پر پردے ڈالیں اور اپنے حسن کو ظاہر نہ کریں، اپنے شوہروں کو، اپنے باپوں کو، اپنے شوہروں کے باپوں کو، اپنے بیٹوں کو۔ نمبر 3، حجاب کے 6 معیار۔
قرآن اور سنت کے مطابق حجاب کی پابندی کی بنیادی طور پر 6 معیار ہیں۔ حد، پہلا معیار جسم کی حد ہے جس کا احاطہ کیا جاتا چاہیے۔ یہ مردوں اور عورتوں کے لیے مختلف ہے۔ مرد پر پردہ کرنے کی حد یہ ہے کہ کم از کم ناف سے گھٹنوں تک بدن کو ڈھانپے۔ عورتوں کے لیے چہرے اور کلائی تک ہاتھوں کے علاوہ پورے جسم کو ڈھانپنا واجب ہے۔ اگر وہ چاہیں تو جسم کے ان حصوں کو بھی ڈھانپ سکتے ہیں۔ اسلام کے بعض علماء کا اصرار ہے کہ چہرہ اور ہاتھ حجاب کی فریضت کا حصہ ہے۔ باقی تمام بالغ 5 معیار مردوں اور عورتوں کے لیے یکساں ہیں۔ نمبر 2، پہنے ہوئے کپڑے ڈھیلے ہونے چاہیے اور ان سے اعداد و شمار ظاہر نہیں ہونے چاہیے۔ نمبر 3، پہنے ہوئے کپڑے ایسے شفاف نہیں ہونے چاہیے کہ ان کے ذریعے کوئی شخص دیکھ سکے۔ پہنے ہوئے کپڑے اتنے دلکش نہیں ہونے چاہیے کہ جنس مخالف کو اپنی طرف متوجہ کریں۔ نمبر 5، پہنے ہوئے کپڑے جنس مخالف کے کپڑے سے مشابہت نہیں رکھنے چاہیے۔ نمبر 6، پہنے ہوئے کپڑے کافروں کے مشابہ نہیں ہونے چاہیے، یعنی وہ ایسے کپڑے نہیں پہنے جو خاص طور پر کافروں کے مذہب کی شناختی علامت ہوں۔ نمبر 5، حجاب میں دیگر چیزوں کے ساتھ طرز عمل اور برتاؤ بھی شامل ہے۔ مکمل حجاب لباس کے 6 معیاروں کے علاوہ فرد کا اخلاق، برتاؤ، رویہ اور نیت بھی شامل ہے۔ صرف لباس کے حجاب کے معیار پر پورا اترنے والا محدود معنوں میں حجاب کو مان رہا ہے۔ لباس کے حجاب کے ساتھ آنکھوں کا حجاب، دل کا حجاب، خیال کا حجاب اور نیت کا حجاب ہونا چاہیے۔ اس میں ایک شخص کے چلنے کا طریقہ، بات کرنے کا طریقہ، اس کا برتاؤ وغیرہ بھی شامل ہے۔ حجاب چھیڑ چھاڑ کو روکتا ہے۔ عورتوں کے لیے حجاب کی شروع ہونے کی وجہ قرآن میں سورہ الاحزاب کی درج ذیل آیات میں بیان کیا جائے۔ ترجمہ ہے، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، اے نبی، اپنی بیویوں اور بیٹیوں اور مومن عورتوں سے کہہ دو کہ وہ اپنی چادریں اپنے اوپر ڈال لیا کریں۔ یہ سب سے زیادہ آسان ہے کہ وہ پہچانی جائیں اور ان سے بدتمیزی نہ کی جائے۔ بہت بخشنے والا، نہایت رحم والا ہے۔ قرآن کہتا ہے کہ خواتین کے لیے حجاب اس لیے شروع کیا گیا ہے تاکہ وہ معمولی خواتین کے طور پر پہچانی جائیں اور یہ ان کے ساتھ بدتمیز سے بھی بچ جائے۔ نمبر 6، جڑواں بہنوں کی مثال میں دیتا ہوں۔ فرض کریں کہ 2 بہنیں جو جڑواں ہیں اور اتنی ہی خوبصورت ہیں سڑک پر چل رہی ہیں۔ ان میں سے ایک اسلامی حجاب میں ملبوس ہے، یعنی پورے جسم کو ڈھانپے ہوئے ہے سوائے چہرے اور ہاتھ کے کلائیوں کے۔ دوسری بہن نے مغربی لباس یعنی منی سکرٹ یا شارٹس پہن رکھی ہیں۔ بالکل کونے کے پاس ایک ہنڈا یا بدماش ہے جو کسی لڑکی کو چھیڑنے کے لیے پکڑنے کا انتظار کر رہا ہے۔ وہ کس کو چھیڑے گا؟ اسلامی حجاب بننے والی لڑکی یا اسکرٹ پہننے والی لڑکی، یا منی قدرتی طور پر وہ اسکرٹ یا منی پہننے والی لڑکی کو ہی چھیڑے گا؟ اس طرح کے لباس مخالف جنس کو چھیڑ چھاڑ کے بالواسطہ دعوت دیتے ہیں۔ قرآن درست کہتا ہے کہ حجاب خواتین کو چھیڑ چھاڑ سے روکتا ہے۔ نمبر 7، زیادتی کرنے والوں کے سزائے موت۔ اسلامی شریعت کے تحت عورتوں کے ساتھ زیادتی کے مرتکب مرد کو سزائے موت دی جاتی ہے۔ بہت سے لوگ اس سخت جملے پر حیران ہیں۔ کچھ تو یہاں تو کہتے ہیں کہ اسلام ایک بے رحم وحشی مذہب ہے۔ میں نے سینکڑوں غیر مسلم مردوں سے ایک سادہ سا سوال پوچھا ہے۔ فرض کرے خدا نہ کرے کوئی آپ کی بیوی، آپ کی ماں یا آپ کی بہن کے ساتھ زیادتی کرے، آپ کو جج بنایا جاتا ہے اور ریپسٹ کو آپ کے سامنے لایا جاتا ہے، تو اسے کیا سزا دو گے؟ ان سب نے کہا کہ وہ اسے موت کی گھاٹ اتار دیں گے۔ کچھ اس حد تک چلے گئے کہ وہ اسے تشدد کا نشانہ بنائیں گے۔ میں ان سے پوچھتا ہوں کہ اگر کوئی آپ کی بیوی یا آپ کی ماں کے ساتھ زیادتی کرتا ہے تو آپ اسے موت کی سزا دینا چاہتے ہیں، لیکن اگر یہی جرم کسی اور کی بیوی یا بیٹی پر کیا جائے تو آپ کیا کہتے ہیں کہ سزائے موت اور وحشانہ ہے؟ دوہرا معیار کیوں ہونا چاہیے؟ نمبر 8، مغربی معاشرہ خواتین کی ترقی کا جھوٹا دعوے دار کیوں کرتا ہے؟ خواتین کی لبریشن کے بارے میں مغربی گفتگو اس کے جسم، استحصال، اس کی روح کی تنزلی اور اس کی عزت سے محرومی کے سوا کچھ نہیں۔ مغربی معاشرہ دعویٰ کرتا ہے کہ اس نے خواتین کی ترقی کی ہے،
اس کے برعکس اس نے دراصل انہیں لونڈیوں، مالکن اور معاشرے کی تتلیوں کی حیثیت سے نیچا کر دیا ہے، جو فن اور ثقافت کے رنگین پردے کے پیچھے چھپی لذت کی متلاشیوں اور جنسی بازاریوں کے ہاتھوں میں محض ہتھیار ہیں۔ نمبر 9، امریکہ میں عصمت دری کی سب سے زیادہ شرح ہے۔ ریاستہائے متحدہ امریکہ کو دنیا کا سب سے ترقی یافتہ ممالک سے سمجھا جاتا ہے۔ یہ دنیا کی کسی بھی ملک میں عصمت دری کی سب سے زیادہ شرحوں میں سے ایک ہے۔ FBI کی رپورٹ کے مطابق 1990 میں صرف امریکہ میں ہر روز اوسطاً 1756 ریپ کی گئے۔ بعد میں ایک اور رپورٹ میں بتایا گیا کہ امریکہ میں اوسطاً روزانہ 1900 ریپ کے واقعات ہوئے ہیں۔ سال کا ذکر نہیں تھا، ہو سکتا ہے کہ 1992 ہو یا 1993۔ اگلے برسوں میں امریکیوں کو دلیر ہو جانا چاہیے۔ ایک ایسے منظر نامے پر غور کریں جہاں امریکہ میں اسلامی حجاب کی پیروی کی جاتی ہے۔ جب بھی کوئی مرد کسی عورت کی طرف دیکھتا ہے اور اس کے ذہن میں کوئی ڈھٹائی یا بے شرم خیال آتا ہے تو وہ نظریں نیچی کر لیتا ہے۔ ہر عورت اسلامی حجاب پہنتی ہے، یعنی چہرہ اور ہاتھ کلائی تک کے علاوہ پورا جسم ڈھانپا جاتا ہے۔ اس کے بعد اگر کوئی مرد ریپ کرتا ہے تو اسے سزائے موت دی جاتی ہے۔ میں آپ سے پوچھتا ہوں کہ ایسے میں کیوں؟ کیا امریکہ میں ریپ کی شرح بڑھے گی، وہی رہے گی یا کم ہوگی؟ نمبر 10، اسلامی شریعت کے نفاذ سے عصمت دری کی شرح میں کمی آئے گی۔ فطری طور پر جیسے ہی اسلامی شریعت کا نفاذ ہوگا، مثبت نتائج ناگزیر ہوں گے۔ دنیا کے کسی بھی حصے میں اسلامی شریعت نافذ ہو جائے، چاہے وہ امریکہ ہو یا یورپ، معاشرہ انسان سانس لے گا۔ حجاب عورت کو ذلیل نہیں کرتا بلکہ عورت کو بلند کرتا ہے اور اس کی حیا اور عصمت اور عفت کی حفاظت کرتا ہے۔ اس لیے اللہ تعالی ہمیں قرآن کے حکام و قوانین پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین ثم آمین۔ Now in English. Asslamoalaikum sisters, brothers and friends. We are describing to answer most common questions asked by non-Muslims. Today we are describing answer of third questions. After in Urdu. So friends, question is, why does Islam degrade women by keeping them behind the veil? Its answer. The status of women in Islam is often the target of attacks in the secular media. The hijab or Islam dresses is cited by many as an example of the subjugation of women under Islamic law. Before we analyze the reasoning behind the religiously mandated hijab, let us first study the status of women in societies before the advent of Islam. Number 1. In the past, women were degraded and used as objects of lust. The following examples from history amply illustrated to the fact that the status of women in earlier civilizations was very low, to the extent that they were denied basic human dignity. Babylon civilization. The women were degraded and were denied all rights under the Babylonian law. If a man murdered a woman, instead of him being punished, his wife was put to death. Greek civilization. Greek civilization is considered of the most glorious of the all ancient civilization. Under this very glorious system, women were deprived of all rights and were looked down upon. The Greek methodology and emigrant woman called Pandora is root cause of missuffrages of human being. The Greek considered women be subhuman and inferior to men. Though chastity of women was precise of women were held in a high esteem, the Greeks were later overwhelmed by ego and sexual
perversions. Prostitution became a regular practice amongst all classes of Greek society. Roman civilization. When Roman civilization was the zenith of its glory, a man even had the right to take the life of his wife. Prostitution and nudity were common amongst the Romans. Number 4. Egyptian civilization. The Egyptians considered woman evil and as a sign of a devil. Pre-Islamic Arabs. Before Islam appeared in Arabia, the Arabs looked down upon women, and very often when a female child was born, she was buried alive. Islam uplifted women and gave them equality and expects them to maintain their status. Islam uplifted the status of women and granted them their justice right 1400 years ago. Islam expects women to maintain their status. Hijab for men. People usually only discuss hijab in the context of women. However, in the glorious Quran, Allah Almighty first maintains hijab for men before hijab for the woman. The Quran mentions in Surah Nur, Allah says to the believing men that they should lower the gaze and guard their modesty, that will make for greater purity for them, and Allah is well acquainted with all that they do. The moment a man looks at a woman, and if the presence of unashamed throughout comes to his mind, he should lower his gaze. Hijab for woman. The next verse of Surah Nur says, and say the believing woman that they should lower their gaze and guard their modesty, that they should not display their beauty and ornaments except what must ordinarily appear therefore, that they should draw veils over their bosoms and not display their beauty except their husbands, their fathers, their husbands' fathers, their sons. 6 criteria of hijab. According to Quran and Sunnah, there are basically 6 criteria for observing hijab. Number 1, extent. The first criterion in the extent of the body that should be covered, that is different for men and women. The extent of covering obligatory on the male is to cover the body at least from the navel to the knees. For women, the extent of covering obligatory is to cover the complete body except the face and the hands up to breast. If they wish to, they can cover even these parts of the body. Some scholars of Islam insist that the face and the hands are part of the obligatory extent of hijab. All the remaining 5 criteria are the same for men and women. Number 2, the clothes worn should be loose and should not reveal the figures. The clothes worn should not be transparent, such that one can see through them. The clothes worn should not be so glorious as to attract the opposite sex. Number 5, the clothes worn should not resemble that of the opposite sex. Number 6, the cloth worn should not resemble that the unbelievers, mean they should not wear clothes that are especially identified and symbols of the unbelievers' religions. Number 5, hijab includes contact as a behavior among their
things. Complete hijab, besides the 6 criteria of clothing, also includes the moral conduct, behavior, attitude, and intention of individuals. A person only fulfilling the criteria of hijab of the class is observing hijab in a limit, since hijab of the class should be accompanied by hijab of the eyes, hijab of a heart, hijab of a thought, or a hijab of intention also includes the way a person walks, the way a person talks, the way of the behaves itself. Hijab prevents molestations. The reason why hijab is prescribed for women is mentioned in the Quran in the following verses of Surah Al-HIJAAB. Allah Almighty said, O Prophet, tell the wives and daughters and the believing women that the would cast their outer garments over the presence when abroad, that most convenient that they should be known as such and not molested. And Allah is after forgiving, most merciful. The Quran says the hijab has been prescribed for the woman so that they are recognized as modest women, and this will also prevent them from being molested. Example of twin sisters. Let me example here for two sisters. Suppose two sisters who are twins and who are equally beautiful walk down the street on the city. One of them is attracted in the Islamic hijab. The complete body is covered except for the face and the hands up the breast. The other sister is wearing Western clothes, a mini skirt or shorts. Just around the corner there is a hooligan or ruffian who is waiting for a catch to taste a girl. Whom will he taste? The girl wearing the Islamic hijab or the girl wearing the skirt or the mini skirt? Naturally, he will taste the girl wearing the skirt or the mini. Such dresses are at inherent inversions to the opposite sex for tasting and molestations. The Quran rightly says that hijab prevents women from being molested. Number 7. Capital punishment for the rapist. Under the Islamic Sharia, a man convicted of having raped a woman is given capital punishment. Many are astrologers or this harsh sentence. Some even say that Islam is a ruthless, barbaric religion. I have asked a simple question to the hundreds of non-Muslim men. Suppose God forbid someone rapes your wife, your mother, or your sister. You are made the judge and the rapist is brought in the front of you. What punishment would you give them? All of them said they would put him to death. Some went to the extent of saying they would torture him to death. Them I ask, if someone rapes your wife or your mother, you want to put him to death. But if the same crime is committed on somebody else, wife or daughters, you say capital punishment is barbaric. Why should there be double standards? Western society falsely claim to have uplifted women. Western talk to women representations in nothing but a disgust from exploration of her body, degradation of her soul, and deprivation of her honor. Western society claim to have uplifted women. On the contrary, it is actually degraded them to the status of conservative mistresses, and society
butterflies who are mere tools in the hands of pleasures, speakers of sex marketers, hidden behind the colorful screen of art and cultures. USA has one of the highest rate of rape. United States of America is supposed to be one of the most advanced countries of the world. It also has one of the highest rates of rape in any country in the world, according to a FBI report. In the year 1990, every day, on an average, 1,756 cases of rape were committed in USA alone. Later, another report said that an average, every day, 1,900 cases of rapes are committed in USA. The year was not mentioned. Maybe it was 1992 or 1993. Maybe the Americans got bolder in the following years. Consider a scenario where the Islamic hijab is followed in America. Whenever a man looks at woman and any brazen and unshamed brought comes to this mind, he lowers his gaze. Every woman wears Islamic hijab, that is, the complete body is covered except the face and the hands up to the wrist. After this, if a man commits rape, he is given capital punishment. I asked you, in such a scenario, will the rate of rape in America increase? Will it remain the same, or will it decrease? Number 10. Implementations of Islam Sharia will reduce the rate of rapes. Naturally, as soon as Islamic Sharia is implemented, positive results will be inevitable. If Islamic Sharia is implemented in any part of the world, whatever is America or Europe, society will breathe easier. Hijab does not degrade a woman but uplifts a woman and protects her modesty and chastity. Right? So, Allah Almighty give us permission to follow Quran rules and regulation. Ameen. Summa Ameen. Allah Hafiz.